سر میں اگر جیسے میں ہمارے جو مہمان نئے خاص جن سے پہلی بار گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اب سوال کے شروع میں تھوڑا سا اس مہمان کا اپنا تھوڑا سا ورلڈ ویو کو جاننا چاہتا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سننے والا خود میں کہ جو آگے ہم سوالات یا گفتگو کریں اس میں ایک رخ کا تعین ہو جاتا ہے نا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سر سید کاشف رضا صاحب، آپ کا حیات، کائنات، مابعد کائنات، انسان کے جو بڑے بنیادی سوالات ہیں ان کو دیکھنے، ان کا جواب حل کر تلاش کرنے اور ان جوابوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اپنا ورلڈ ویو کیا ہے تو آپ کیسے اس کو بیان کریں؟ آپ کے جو سوال، اس سوال کا رخ جو ہے وہ اس جانب ہے کہ لوگ جو ہے نا جن کا مذہبی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے تو وہ جو کائنات کے سوال ہیں، بڑے سوال، ان کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں ادب میرا اوڑھنا بچھونا ہے اور میں ایک طریقے سے کہتا ہوں کہ ادب ہی میرا مذہب ہے. تو میں ان چیزوں کو ادب کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں. تو ہر آدمی کے کچھ سوال ہوتے ہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، مذہب سچا ہے یا نہیں ہے. یہ ادب کا سوال نہیں ہے، لٹریچر کا سوال نہیں ہے. لٹریچر کا سوال یہ ہے کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس میں انسان کس صورتحال سے گزر رہا ہے، کن دکھوں سے گزر رہا ہے، کون سی اس کی خوشیاں ہیں اور وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ سوال میرا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں ان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کروں. لیکن ایک ادیب کی حیثیت سے جب میرا مطالعہ ہے اور میں مختلف تاریخ جب پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ فلاں چیزیں اگر نہ ہوتی تو پھر یا نہ ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ زیادہ اچھی ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے. مثلا نفرتیں نہ ہوں، سب کو جینے کا حق ہو، ڈی ہیومنائز نہ کیا جائے، لوگوں کو برابر کی سطح پر ٹریٹ کیا جائے. میرے تو بنیادی سوال یہ ہیں. جن سوالوں کا آپ نے تذکرہ کیا اس کی تلاش میں، جیسے گوتم بدھ نے تلاش کی، مذہبی لوگ تلاش کرتے ہیں، وہ میری کوئری، فلاسفہ بھی تلاش فلاسفہ کرتے ہیں، وہ میری بنیادی کوئری نہیں ہے. وہ اچھا. میری ایک ضمنی کوئری ہو سکتی ہے. نہیں سر، لیکن اب جیسے ادب کے اندر بھی تو مطلب ہر ادیب کا کوئی نہ کوئی ورلڈ ویو تو ہوتا ہے نا جو ان سوالوں پہ بھی اس کا ورلڈ ویو ہے. جیسے میرا ورلڈ ویو ان سے متعلق ہے کہ جن کا تعلق سماج سے اور انسان سے ہے. انسان اور خدا کا جو تعلق ہے، انسان اور ان نون کا جو تعلق ہے، وہ میری بیسک کوئری نہیں ہے. صحیح. تو اس کے بارے میں آپ پوچھیں کہ کیا میرا خیال ہے. نہیں تو اس پہ کیا آپ کو وہ سوال تنگ ہی نہیں کرتا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے یا آپ کو مکمل فکس جواب مل گیا؟ جب میں نوجوانی میں تھا، میں نے یہ ایک ایسے گھرانے میں تھا جہاں سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے. میری والدین جو تھے وہ ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. اچھا. تو میرے جو بچپن میں کوئی ایسا مجھ پر مذہبی جبر نہیں تھا. جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے بچپن میں ان پر مذہبی جبر مسلط ہوتا ہے وہ بڑے ہو کے شدت پسند مولوی بھی بن جاتے ہیں، اور ان کی ایک شدت پسندی کا رخ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مذہب کے مخالف ہو جاتے ہیں. کافی مدرسے والے جن سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے تو وہ اس طرح کے جن کا رجحان الحاد کی طرف ہوا. مجھ پر کوئی مذہب اس طرح سے مسلط نہیں کیا گیا کہ میں اس سے بغاوت کی کوئی میرے دل میں خیال آئے. صحیح. کوئی اتنا زیادہ اس کو سیریسلی مجھ پر امپوز کیا نہیں گیا. ایک تو اس وجہ سے کہ کوئی ایک فرقے کے لوگ میرے خاندان میں نہیں تھے، ایون میرے والدین ایک فرقے کے نہیں تھے. تو اس وجہ سے میرا کوئی مذہب کے حق میں یا خلاف کوئی خاص رجحان نہیں. صحیح. لیکن سر جب ہم انسان کے بڑے سوالات کہتے ہیں تو اس میں صرف خدا تو نہیں آتا نا، اس کے اندر اخلاق کا سوال آتا ہے، انسان کی حقیقت کا سوال آتا ہے، معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، بہت سارے وہ سوالات بھی ہیں نا. ہاں تو ان کا بھی تو جواب ہمیں کہیں نہ کہیں سے لینا ہوتا ہے، نہیں کسی طرح سے لینا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک مذہبی معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ایک خاص رجحان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے نوید فکر جب پڑھی تھی سبط حسن کی تو کافی تڑخے تھے میرے اندر، جو ہے نا کافی خیالات تڑخے تھے، اور وہ بڑی پیارے انداز میں لکھی گئی تھی. میں ایک جگہ کہہ بھی چکا ہوں کہ مجھے اس کو پڑھ کر غصہ تو آتا تھا، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے پھر غصہ آ کس چیز پر رہا ہے. وہ جملہ میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا تھا. نوید فکر نہیں، ماضی کے مزار. اچھا، ماضی کے مزار. وہ بھی نوید فکر بھی ماضی کے مزار زیادہ، وہ اسلامی فکر وغیرہ پہ نقد ہے. ابھی میں اس کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ اب جو ہیں الحاد کے مبلغین
تو ان کا کافی زیادہ رجحان جو ہے وہ توہین آمیز ہے، یعنی کہ وہ کافی تکلیف وہ پہنچانے والے لگتے ہیں. تو بہرحال وہ جو میرا ابتدائی فیز تھا، اس کے بعد میرا رجحان لٹریچر کی طرف زیادہ سے زیادہ ہوتا گیا. تو میری یہ کوئری رہی نہیں کہ خدا کے وجود سے متعلق. میری کوئری جو ہے وہ انسان اور انسان سے تعلق کے سلسلے میں رہی ہے کہ وہ کیسے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اور نہیں تو انسان اس میں کوئی بحران نہیں، کہ ایسے نہیں کہ کوئی بحران ہو انسان کا انسان سے تعلق ہو. جو وجودیت کے سوال ہیں وہ میری کوئری رہی ہے. سارتر مجھے پسند رہا ہے، فینامینالوجی جو ہے وہ پسند رہی ہے، اس طرح کی چیزیں جو. اور پھر وہ کیسے لٹریچر میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، جیسے ملان کنڈیرا کے ہاں، کافکا کے ہاں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. صحیح. ان کو میں نے زیادہ دلچسپی سے پڑھا ہے. صحیح. اچھا سر، جیسا ہم یہ چلو اس کو دوسرے انداز سے بھی نا، وہ ہمارے ادریس آزاد صاحب سے میں نے انٹرویو کیا تھا، تو اس سے میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا، تو جب میرا سوال پورا ہوا وہ کہہ رہا آپ مجھ سے میرا فرقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ یہی سمجھ لیں، مطلب فرقہ ہم کسی مذہب کے دائرے میں فرقہ نہیں پوچھ رہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں. وہ تو پھر تیسرا سوال ہوگا نا، بھئی میں اسلام کو مانتا ہوں سب کچھ. اچھا پھر اسلام میں سے کون سا؟ پھر آپ نے کہا میں مثلا سنی، تو ہم نے کہا سنیوں میں سے کون، وہ پھر بنتا جائے گا نا. ہم تو یہاں پر صرف میرا مذہبی متون سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے. اور نہیں وہ تو ابھی آپ سے گفتگو سے پہلے کرتے ہوئے سارا اندازہ ہو نا، آپ نے ساری تفسیروں کا نام لیا، ماشاءاللہ سب چیزیں آپ پڑھتے ہاں. لیکن وہ ساری تفسیروں کا میں مطالعہ جو کرتا ہوں اور مذہبی متون کا مطالعہ جو کرتا ہوں، تو وہ بھی میری ادبی مطالعات کا حصہ ہے. صحیح. وہ میں کسی سوال کے جواب میں کے لیے نہیں کوشش کرتا. یہ جو بڑے سوال آپ نے بتایا، خدا ہے یا نہیں ہے، نہیں اخلاق کا بھی تو سوال ہے نا، اخلاق کیا ہے، اچھا انسان کے اقدار کا سوال ہے. بالکل وہ ہے، وہ میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو ان سب چیزوں میں تو ہمیں مطلب یا تو آپ مذہب سے رجوع کریں گے، یا آپ خالص انسانی عقل سے رجوع کریں گے، یا آپ مطلب لادریت کی طرف رجوع کریں گے کہ بھئی ہم ان سوالوں کا جواب نہیں جانتے یا ہم نہیں اس پہ. تو اس حوالے سے آپ کہاں اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟ وہ میری کوئری نہیں ہے کہ لادریت. اب یہ جو میں نے مذہبی متون کا مطالعہ کرتا ہوں، اس میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اسلام ہے اس کے اندر بحثوں کا جو فولڈ ہے، دائرہ ہے، وہ بہت وسیع و عریض ہے. آپ تو مذہبی متون پڑھتے رہتے ہیں. وہ ایک کتاب ہے الفرق بین الفرق، وہ آپ نے دیکھی ہوگی. جی جی، بغدادی کی. اس میں آپ مسلمانوں کے فرقوں کا اگر دیکھیں تو اس میں کتنی وائڈ رینج ہے، بہت زیادہ. اور وہ سارے مسلمان ہیں. ان کے کون سا خیال دنیا کا ہے جو کہ مسلمان فرقوں میں نہیں رہا. تو میں خود کو مسلمان بالکل کہوں گا، چاہے بلکہ ایسے لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، یا مذہبی شخصیات میں سے چند پر یقین رکھتے ہیں، چند پر نہیں رکھتے، تو میرے خیال میں وہ سارے اس دائرے کے اندر ہیں. صحیح. اور اسلام کے فلسفے کے اندر جو مسلم فلسفے میں بحثیں ہوتی رہی ہیں، ایون الحاد کی جو بحثیں ہوتی رہی ہیں، جو ملحدین بھی رہی ہیں، تو میں تو انہیں مسلمانوں کا جو مجموعی فکر ہے اس کے تناظر میں ہی دیکھتا ہوں. بلکہ ایک یہودی مفکر تھا موسیٰ بن میمون، تو مسلمان اس کو جب مطالعہ اس کا کیا جاتا ہے تو مسلم فلسفے کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی اس مسلم تہذیب کے پیداوار ہے اسی کے اندر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مکالمہ مسلمانوں سے تھا. بالکل. جس چیز کا مکالمہ مسلمانوں سے ہے وہ مسلمان ہے. صحیح. ٹھیک، بہت شکریہ سر. بس میں یعنی میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی بندے کو خاص فرقے کی طرف سے یا اس حوالے سے نہیں، میرا صرف ہوتا ہے کہ ہم جب یعنی ابھی جیسے ہم لبرلزم، سیکولرزم، مذہب، سماج، ان پہ ہم بات کریں گے تو بھئی کم سے کم مجھے تو یہ اندازہ ہونا کہ میں جو جواب دے رہا ہوں وہ کس آئینک کے ساتھ یا کس ورلڈ ویو کے ساتھ دے رہا ہوں. مثال کے طور اگر میں ایک عالم سے بات کروں گا، سنی یا شیعہ یا ایک کرسچن یا ایک ہمارے سناتن دھرم کا کوئی عالم، تو اس سے میں جو سوال کروں گا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو جواب دے رہی ہے اس مذہب کے فریم ورک کے اندر سے دے رہا ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ میری دلچسپی جو ہے اپنی تہذیب سے ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فولڈ جو مسلمانوں کا ہے وہ بہت بڑا ہے. اپنی تہذیب جو ہے اس میں تکثیریت بھی ہے، جو میری تہذیب ہے. یعنی میری تہذیب ایک ہندی تہذیب نہیں، میں بتاتا ہوں. ایک تو میری تہذیب جو ہے جس سے میں خود کو ایسوسیٹیڈ فیل کرتا ہوں، ایک تو مسلمان تہذیب ہے، دوسری ہندی تہذیب ہے، تیسری یہ جو پاکستان کی جو انڈس کے ڈیلٹا کے ارد گرد جو تہذیب ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ویل جوائنٹڈ ایک فیڈریشن ہے، جو کہ پہلے بھی ہند کے ساتھ جڑے ہوتے ہوئے بھی ذرا سی الگ بھی تھی. صحیح.
تو اتفاق سے اب وہ مذہبی بنیاد پہ بن گئی ہے، لیکن میں اس کی تعبیر مذہبی نہیں کرتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں اس تہذیب میں اور اس پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس میں سب کا برابر کا حق سمجھتا ہوں، چاروں صوبوں کا، نہ صرف بلکہ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کا بھی. تو اس طرح میری یہ جو تہذیب ہے جس سے میں خود کو ایسوسیٹیڈ سمجھتا ہوں اور بطور ادیب خود کو ایسوسیٹیڈ سمجھتا ہوں، وہ 3 فولڈ ہے: مسلم تہذیب، ہندی تہذیب اور یہ جو انڈس ڈیلٹا کی تہذیب ہے. صحیح. تو صحیح، ٹھیک. یعنی اس پہ جیسے ہمارے یہاں اس سے بہت بات ہوتی ہے نا کہ تہذیب اور کلچر، تو میرا خیال جالبی صاحب کی کتاب ہے کلچر، پاکستانی کلچر. ہاں، تو اس کے اندر بھی مجھے پسند یعنی اچھا لگا کہ انہوں نے کہا ہم اس کو عرب ہند کلچر کہیں گے. یعنی عرب سے مراد صرف عرب نہیں، یعنی اسلام مذہب اور پھر ہمارے مقامی کلچر. تو جو مسلم تہذیب جہاں پر ہے نا، وہ عرب کی مسلم تہذیب سے اور ایران کی مسلم تہذیب سے اور ترکی کی مسلم تہذیب سے اور انڈونیشیا کی مسلم تہذیب سے مختلف ہے. اس پہ ہندی اثرات ہیں بہت زیادہ. اچھا. یہ جو ہمارے محرم کے خاص کلچر ہے، ربیع الاول کا کلچر ہے، مزاروں کا کلچر ہے، بالکل ایسا. مجھے زیادہ عزیز یہ ہے، مجھے بجائے خالص جو مذہب کے پیوریفائرز ہیں ان سے زیادہ دلچسپی مجھے اپنی تہذیب سے ہے، کیونکہ میں بیسیکلی میرا کنسرن ادب ہے. ادب جب آئے گا، ادب کا سوال آئے گا تو ادب کا تعلق اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے لوگوں سے ہوتا ہے. ادیب کو زیادہ دلچسپی مذہب سے نہیں ہوتی، یا مجھے نہیں ہے. میرا بڑا کنسرن میری تہذیب کو ہوتے بھی ہے، بہت سے ادیبوں کو ہے بھی ہو سکتی ہے. میرا کنسرن ہے تہذیب، اور وہ تہذیب 3 فولڈ ہے. نہیں، یہ بہت اچھا، یہ زبردست وہ ہے. اور اگر ہم سب اس کو اسی انداز سے چیزیں لیں تو ہمارے یہاں وہ بہت سے جھگڑے یا جو بہت سے ہمارے اس حوالے سے خواہ مخواہ کے مباحث لوگوں نے پیدا کیے، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم اس کو ہندو فلانا اور یہ فلانا کر کے ہم اس کو نا، مطلب ہر چیز کو اسلام کے ایک اپنے مخصوص ایک میری چھوٹی سی تعبیر میں ڈالتا ہوں، پھر ہم اپنی تہذیب کی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش. یہ ساری ہمارے یہاں اب تو الحمدللہ یہ چیز تھوڑی کم ہو گئی لگتا ہے. پاکستان میں ہے کلچر اور جو ریاست ہے، یہ دو، ایک تہذیب سے تو جڑی ہوئی ہے مسلم تہذیب سے، دوسری سے بھی کچھ ریئلائزیشن ہے کہ ہماری ایک فیڈریشن ہے. ہم نے جو 73 کا آئین بنایا اس میں یہ ریئلائزیشن ہمیں ہوئی کہ ہم ایک فیڈریشن ہے جو کہ انڈس کے دونوں طرف آباد تھی. یہ جو تیسری ریئلائزیشن ہے نا، اس سے ہم کافی انکاری ہیں کہ ہم ہندوستان سے ہمارا کیا تعلق ہے. وہ میرا ایک ڈریم ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ہندوستان سے ہمارا جو تعلق ہم نے تقسیم ہو گئی اس کے باوجود ٹوٹا نہیں ہے اور ٹوٹنا چاہیے بھی نہیں. اور میں جب پوری دنیا میں سفر بھی کر چکا ہوں تو ہندی جو لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ، چاہے ایون بنگلہ دیش کے ہوں، بنگالی ہوں، وہ مجھے زیادہ قریب لگتے ہیں، ایون افغانستان سے بھی زیادہ، ایون ایرانیوں سے زیادہ. تو یہ جو ہے ان کو جڑنا چاہیے. تو یہ جو ہماری تہذیب جو 3 فولڈ تہذیب ہے جس سے میں خود کو ایسوسیٹیڈ محسوس کرتا ہوں، اس کا جو تیسرا پہلو ہے اس سے ہم بہت کٹے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں جڑنا چاہیے. تیسرا یعنی ہندی والا، ہندی تہذیب، اس سے ہمیں جڑنا چاہیے. نہیں تو اس میں چلے زمینی سوال، تو اس میں آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ہمارے خاص طور پاکستان کے تناظر میں، انڈیا کا تو مجھے نہیں پتہ، یہاں جو اس حوالے سے ایک شدت سی آئی، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہم نے جسٹیفائی کرنے کی، اوور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جو تقسیم تھی، تقسیم ہند تھی. حالانکہ اس سے ہمیں جو ہے نا، کوئی جیسے کوئی جس کو احساس جرم ہوتا ہے نا، تو وہ بار بار خود کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا نا، اس کی یہ جسٹیفیکیشن. اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیتے کہ ہاں ایک مرحلے، تاریخ کے ایک مرحلے پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الگ ہو جائیں، لیکن وہ ہم جو ہے جس شدت سے ہم جڑے ہوئے تھے اور ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو کاٹنا ممکن نہیں ہے. اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. اور ہم اوور ایمفسائز جو کرتے ہیں مسلم تہذیب پر، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان سے کٹنا چاہتے ہیں. ہم ان کے بجائے، انڈیا کے بجائے ادھر عرب و عجم کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھتے بھی ہیں. وہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کتنی اجنبیت ہمیں محسوس ہوتی ہے. وہ اجنبیت ہر انسان سے کم ہونی چاہیے، یورپیوں سے، امریکیوں سے کم ہونی چاہیے، وہ تو ہے، لیکن ایک نیچرل آپ کی اپنی ایک افینٹی، نیچرل افینٹی جو ہے وہ تو آپ کی انڈیا سے ہے نا. میں اس کو اوور ایمفسائز بھی نہیں کرنا چاہ رہا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری تہذیب جس سے میں ایسوسیٹیڈ خود کو فیل کرتا ہوں وہ 3 فولڈ ہے. 2 کو میں نے ایکسیپٹ کیا. کچھ لوگ یہ مسلم تہذیب والا جو خانہ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس پہ اوپر کراس لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہوگا. جو اینیموسٹی کا
ریلیشن شپ ہوگا مسلم تہذیب سے، وہ بھی ایک درست رویہ نہیں ہوگا. جب تک ان تینوں تہذیبوں کو مدغم کر کے آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی شناخت جو ہے آپ کو اس کو فیل نہیں کریں گے، اس کی درست ریئلائزیشن آپ کو نہیں ہو پائے گی. چلے سر، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے تہذیب، کلچر، مذہب اس حوالے سے بھی ایک مستقل گفتگو کی ضرورت ہے، خود مجھے طالب علم کے طور پر نا، کیونکہ اس میں ہم تو جب بچپن سے چیزیں پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو آپ کو یاد ہے، آپ تو شکر ہے وہ خیال سے چیزیں کم ہو گئی، ورنہ ہمارے یہاں جب بھی ہم بات کریں یہود و ہنود، یعنی کوئی سازش ہوگی نا، یہود و ہنود کی سازش، یہ ہمارے مذہبی لوگوں کے تو بالکل زبان پہ بات. تو بھئی آپ مطلب انڈیا سے چلو آپ کو مثلا تو ہنود بیچاروں کو کیا، یہاں بھی تو یہ ہمارے ہندو رہتے ہیں نا. یا ایک یہ لشکر طیبہ، پہلے اب تو جماعت الدعوہ کے نام سے فلاحی تنظیم ہے، ان کا پہلے وہ پوسٹر لگتا تھا کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا. بھائی تم مطلب یہ تو ظاہر ہے. اچھا 2 سال پہلے میں نے ان کا وہ دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ خوشی اس مفہوم میں کہ کم ان کو یہ عقل آئی، اس پہ آپ لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، انڈیا کی مرمت سے آزاد. میں کہا چلو اب یہ ٹھیک ہے، مطلب آپ 2 ملکوں کا چکر ہے تو آپ اسے مذہب نہیں، میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مذہب کے نہیں کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ 2 ریاستوں کا مسئلہ ہے نا، تو بس ٹھیک ہے کرو، لیکن آپ حنود کر کے یا اسلام کر کے نہیں کرو. اس مفہوم سے خوشی پاکستان میں بھی ہے. یہی میں نے پچھلے سال جنگ کے دوران جب انڈیا میں ایک فوٹیج آئی تھی کہ ایک بچے سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، تو اس نے کہا کیوں نعرہ لگائیں، اس میں اتنی سینس تھی. بالکل بالکل. جب جنگ جاری تھی میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ میں اس جنگ کے دوران بھی یہ نعرہ لگا سکتا ہوں کہ پاکستان بھی زندہ باد اور ہندوستان بھی زندہ باد. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں، میں نے صرف اس مفہوم میں کہا تھا کہ آپ نے جو مذہب کو جوڑ دیا نا ہر جگہ، یعنی انڈیا سے مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کو ہندو کے ہاتھ میں مت ڈالو. میں صرف یہ کہتا ہوں آپ اس کو انڈیا اور پاکستان کہنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیوں ڈالیں؟ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے نا، آپ سارا دشمن ہمارا نہیں ہے. ہاں، آپ 2 ملکوں کا مسئلہ ہے، ریاستوں کا مسئلہ ہے. تو بس ٹھیک ہے، آپ ریاست کا نام لے لو نا، کہ انڈیا یا وہ پاکستان کا نام لے. وہ یہ کہ اسلام تو پھر تو وہاں پر بھی کتنے 30 کروڑ اس مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں، 20-25 کروڑ، چلو 20 کروڑ. تو وہاں پر بھی اگر مودی یا کوئی بندہ کہے نا کہ پاکستان سے کوئی مسئلہ ہوگا، اسلام ایسا ہے یا مسلمان ایسا، تو پھر سب کو تکلیف ہوگا نا. بھائی آپ پاکستان پہ جتنا الزام لگانے، تو یہاں بھی 2 بھائی خود شکر مطلب مناسب اور آئیڈیل تو یہ ہے نا کہ یہ سب محبتیں ہی ہو، نفرتیں نہ ہو، سرحدیں کھلے، آنا جانا، دوستی ہو. لیکن وہ پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں تو مجھے نہیں نظر آتا کبھی ہو. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس نہ ہو تو آپ مذہب کو اس طرح، تو میں صرف وہ ایک مثال یہ دے رہا تھا کہ ہمارے اس حوالے سے یہ کہ ہم اچھا سر چلے، اچھا آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لبرل تو کہتے ہیں نا. ہاں بالکل. بس ٹھیک، مطلب ایک اس پہ اب ہم تھوڑے سے بات کریں گے.